بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس میں بھی معراج کا واقعہ ہے اور اس میں بھی باقی باتیں تقریباً وہی ہیں جو سابقہ حدیثوں میں گزر چکی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو سابقہ احادیث میں نہیں تھی۔ وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا کہ میرے گھر کی جو چھت ہے وہ جدا ہو گئی اور اسے جبرائیل امین آئے اور پھر جبرائیل امین نے میرے سینے کو چاک کیا اور سینے کو چاک کرنے کے بعد آب زمزم سے میرے دل کو دھویا اور پھر سونے کی ایک تش اور برتن وہ لائے، اس میں حکمت و ایمان بھرا ہوا تھا، پھر وہ میرے دل میں الڈیل دیا اور اس کے بعد پھر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے گئے آسمان کی طرف۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں، لیکن صحیح بات ان حدیث میں پوری آئی ہے جن میں تفصیل ہے۔ ظاہری اختلاف یہ مختصر حدیثیں ہیں، مختصر تفصیلی حدیث دوسری ہے جس میں کہ پہلے ہم مسجد اقصی آ گئے، وہاں پھر میں نے 2 رکعت دیگر انبیاء کو میں نے پڑھائی، باقی تحیۃ المسجد، لیکن صحیح بات نہیں کہ وہ 2 رکعت انبیاء کو پڑھائی تھی، انہی کا ذکر ہے۔ پھر میں وہاں سے نکلا، مسجد اقصی سے جب نکلا، مجھے وہ دودھ کا اور اس کا شراب کا پیالہ پیش کیا گیا اور پھر اس کے بعد ایک زینہ آسمان سے لایا گیا اور اس زینے پہ بعض روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل بھی بیٹھ گئے اور پھر اوپر کو جانے لگا، بعد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق سمیت اس پہ بیٹھ گئے، اوپر جانے لگا۔ تو یہاں بھی جو تفصیل نہیں اختصار ہے کہ پھر ہم آسمان کی طرف مجھے وہ لے گئے۔ اس طرح میں نے آپ کو اس دن اور بھی تطبیقات کر کے میں نے کہا اس طرح ساری روایتیں پھر کیا ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ مجھے جب آسمانی دنیا پہ لے گئے تو وہاں داروں میں سے کا دروازہ کھول، ابھی سے پہلے پتہ چلا دیکھے آسمانوں کے دروازے بھی، وہاں داروں میں بھی مقرر ہیں اس کے حفاظت کرنے کے، اور انہی سے اعمال بھی اوپر جاتے ہیں۔ انسان جو ذکر کرتا ہے والکلمۃ الطیبہ یا والکلمات الطیبہ، یا کل جو درس قرآن میں جو گزرا ہے والکلمۃ الطیبہ کا لفظ غالباً کہ ذکر و اذکار مراد کلمہ توحید اور ذکر و اذکار، یہ بھی ان دروازوں سے اوپر جاتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کے الفاظ ہے والعمل الصالح یرفع، اور نیک اعمال ان کو اوپر اٹھاتے لے جاتے ہیں، مطلب نیک اعمال کی برکت سے آدمی جو بھی ذکر و اذکار کرتا ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ قرآن کو سمجھنا آسان نہیں ہے، بغیر استاذ کے آدمی نہیں سمجھ سکتا، لیکن ہاں جو قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ قرآن کا لفظی ترجمہ جو قرآن کا حق ہے، ہر مسلمان پہ یہ حق ہے اور اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، لیکن آج مسلمان انگلش تو سیکھتا ہے کہ اسے دنیا ملتی ہے، باقی ہر فن سیکھتا ہے اسے دنیا ملتی ہے، لیکن قرآن کا لفظی ترجمہ جو اس کے اوپر قرآن کا حق ہے اور فرض ہے یہ وہ نہیں سمجھتا، اور اس کی پوچھ بھی ہوگی، اور ظاہر ہے وہ ترجمہ اگر یہ سیکھ لے تو اسے اس کے دل کی کایا پلٹ جائے کہ پتہ چلے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے۔ تو بہرحال داروغہ نے پوچھا کہ بھئی آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو انہوں نے بتایا میرا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بلایا گیا ہے، تو جبرائیل نے بتایا کہ ہاں بلایا گیا، ان کو رب نے بلایا ہے۔ پھر دروازہ کھولا، تو پھر جب میں پہلے آسمان کا دروازہ کھلا اور ہم اوپر گئے، میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ
وہ بیٹھے ہوئے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دائیں طرف بھی کچھ لوگ ہیں، بائیں طرف بھی کچھ لوگ ہیں۔ یہ بات نہیں ہے یہاں پہ، دائیں طرف بھی کچھ لوگ ہیں، بائیں طرف بھی کچھ لوگ ہیں۔ وہ بزرگ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، اور بائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون بھائی بزرگ؟ انہوں نے کہا یہ آدم علیہ السلام، اور آپ نے جو لوگ دیکھے یہ اصل میں لوگ نہیں ہیں، یہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے ان کی روحیں ہیں، ان کی روحیں ہیں، قیامت تک آنے والی اولاد کی روحیں ہیں، اور جو گزر چکے ہیں وہ بھی قیامت تک آنے والی روحیں ہیں۔ تو دائیں طرف ان لوگوں کی روحیں ہیں جو جنتی ہیں، بائیں طرف ان لوگوں کی روحیں ہیں جو جہنمی ہیں۔ تو یہ جب اپنی اولاد میں سے جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، اور جب بائیں طرف اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں باقی تقریباً وہی باتیں ہیں کہ پھر فلاں آسمان پہ اس سے ملاقات ہوئی، فلاں آسمان پہ اس سے ملاقات ہوئی، اور بعد میں مطلقاً یہ مختلف روایتیں ذکر کر رہے ہیں، پھر بعد میں مطلقاً انبیاء کی ملاقات کا ذکر ہے کہ میں ان سے ملا، اور پھر وہی نمازیں ملی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب میں واپس آیا تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا یا وہ تخفیف کرا دو، آپ کی امت کی جو ہے نا طاقت نہیں رہ سکے گی۔ اور پھر میں آتا جاتا گیا یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی، پھر بھی انہوں نے کہا، میں نے کہا مجھے حیا آتی ہے کہ 5 ہے ثواب 50 کا ملے گا، مجھے حیا آتی ہے۔ باقی باتیں جو ہے وہ وہی ہیں، صرف یہ ایک جو بات تھی وہ نہیں تھی۔ تو دیکھیں باپ ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، باپ بیٹے کو دکھ غم پریشانی وہ برداشت نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے ایک باپ 10 بیٹوں کو تو پال رہے ہوتے ہیں، 10 بیٹوں کو، لیکن 10 بیٹے پھر باپ کو نہیں پال سکتے۔ یہی فرق ہے باپ کی شفقت کا، جس کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، مہربانی کا، شفقت کا، ہمدردی کا۔ اور میرے بیٹے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یوں سمجھتے ہیں وہ ہم اسی طرح آئے ہیں دنیا میں، جیسے اس دور میں اکثریت ایسی اولاد ہے۔ وہ قیامت کی پوری نشانی ظاہر ہے، والدین کی بات نہیں مانے گی، دوستوں کی بات مانے گی، باہر کے لوگوں کی بات تو مانے گی، ایسی اولاد ہوگی، لیکن والدین کی بات نہیں مانے گی۔ لیکن والدین وہ معمولی پریشانی بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ ایک فرمان بردار بیٹا، ایک نافرمان بیٹا، فاسق بیٹا، اس پہ بھی اگر پریشانی آ جائے تو بھی بے چین ہو جاتا۔ تو آدم علیہ السلام تو ساری انسانیت کے باپ تھے، ساری انسانیت، ظاہر ہے وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ بیٹا جہنم جیسی جگہ میں جائے؟ وہ تو اتنی خطرناک جگہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب رب سے یہ شکوہ کیا، فرمان برداروں کو تنگی میں رکھتے ہو دنیا میں اور نافرمانوں کو عیش و عشرت کراتے ہو، تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ موسیٰ اس کا جواب میں تجھے خواب میں دے دوں گا، تجھے خواب میں کچھ منظر دکھا دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں جنت اور جہنم کا منظر دکھا دیا۔ جب بیدار ہوئے موسیٰ علیہ السلام تو کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ بس تو حکیم ذات ہے، تو اپنے فیصلوں کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ اگر ایک آدمی ساری زندگی سر کے بل چلتا رہے، پاؤں کٹے ہوئے ہوں، بازو جڑ سے کٹے ہوئے ہوں، پاؤں جڑ سے کٹے ہوئے ہوں، ایک دڑ ہو اور سر کے بل چلتا رہا ہو جب سے آسمان بنے اس وقت سے قیامت تک، اور ساری زندگی غموں میں، مصیبتوں میں بھوکا پیاسا رہے، لیکن آخر میں تو اسے جنت عطا کرے تو اس نے کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ اور ایسے ہی اگر ایک آدمی شروع سے آخر تک مزوں میں، نعمتوں میں رہا ہو، آخر میں جہنم میں چلا جائے تو اس بدبخت نے کچھ دیکھا نہیں۔ تو آدم علیہ السلام پھر وہ جہنم کیسے برداشت کر سکتے تھے اولیاء اولاد کے لیے؟ دیکھیں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، فرشتوں نے چکرا ہوگا زنجیروں میں، اور وہ کر آ رہا ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام فرشتوں سے پوچھیں گے بھائی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہیں گے جہنم میں۔ کیوں؟ کہ نام اعمال میں کوئی بھی اس کی نیکی نہیں۔ ہوگا مسلمان،
مومن ہوگا، لیکن نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ پہلے پیغمبر رو پڑیں گے، بے چین ہو جائیں گے بیٹے کے، اللہ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام رو پڑے اپنے بیٹے کے لیے، اور خدا جانے اس وقت بیٹے کے لیے کیا تڑپ ہوگی آدم علیہ السلام کے دل میں کہ اللہ فرشتوں کو کہیں گے روک دو، اس کو روک دیں گے، پھر اللہ کہیں گے کہ اس نے درود شریف ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود پڑھا تھا جو فرشتوں کے علم میں تو نہیں تھا، میرے علم میں تھا، اور اس اخلاص سے پڑھا تھا کہ جو میں نے اس کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور اس پہ پھر آدم علیہ السلام بڑے خوش ہوں گے اور ہنس پڑیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی اور توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بغاوت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔